آج کا جو وظیفہ ہے یا شکورو، یہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ جس طرح کا اللہ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن فرماتے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ بنے جس طرح کا اللہ اس کو چاہتا ہے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا خوشی ہو یا غم ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا شکر ایک ایسا وظیفہ یا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور جو رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے بھی آدمی کھل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات یہ جو اس میں صفاتی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک، یہ اس کے عادات جو ہیں، یہ 5 ہی ہے جو اپنے دربار سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ کہتا ہے مجھے تو حیا آتی ہے کوئی میرے دربار میں آئے مانگے اور میں اس کو خالی لوٹاؤں۔ صرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ آدمی کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو بجائے شکر کرنے کے وہ اللہ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ شکوے شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہم نے دیکھا، میں نے حکومتوں میں بھی لوگوں کو دیکھا، جب مصیبت میں آتے ہیں تو پھر اللہ بہت یاد آتا ہے، پھر بزرگوں کے مزارات کی طرف رخ ہوتا ہے، اور جب اقتدار میں فرعونیت ہوتی ہے اس وقت بالکل اللہ یاد نہیں ہوتا، اور ایسی ایسی باتیں حماقت آمیز لوگ کرتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے یا شکورو، یہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ جس طرح کا اللہ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن فرماتے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ بنے جس طرح کا اللہ اس کو چاہتا ہے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا خوشی ہو یا غم ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایسا شکر ایک ایسا وظیفہ یا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور جو رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے بھی آدمی کھل جاتا ہے۔ اب میں کچھ وظائف کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو شخص کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے اور ہر لقمہ کھاتے وقت یا شکورو پڑھے، تو اگر وہ ایسے زندگی بسر کرے گا تو کبھی بھی زندگی میں اس کو تنگ دستی نہیں آتی، اور وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں روز بروز اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دوسرا وظیفہ جو ہے وہ یہ اس میں پاک مشکلات جب آدمی کو ہوں اور وہ سمجھے کہ ایسی مشکل کوئی آ گئی ہے یا ایسی مشکلیں آ گئی ہیں جو کسی طرف حل نہیں ہو رہی ہیں اور وہ دم توڑتی مجھے نظر نہیں آتی، اس وقت اس کو چاہیے کہ اس میں پاک کو بعد نماز فجر بلا تعداد، بس نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دے جب تک سورج نہ نکل آئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ 11 مرتبہ پڑھے، اور جب سورج نکلے کا وقت ہو تو پھر یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل کے حل کے لیے دعا کرے۔ یہ عمل 40 روز تک انشاءاللہ کرے، اور پھر زندگی میں ویسے ہی ہر وقت اس کو کوشش کرے کہ یا شکورو پڑھتا رہے۔ اسی طرح جو ہے یہ اس میں پاک، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ رزق میں فراوانی ہو جائے اور ساتھ میری عزت بھی لوگوں میں ہو جائے، تو بیک وقت دولت اور عزت جو ہے یہ دونوں چاہے تو اس کو چاہیے اس میں پاک کو 3000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 40 دن تک عشاء کی نماز میں وطروں سے پہلے پڑھے۔ وطروں سے پہلے پڑھنا اس کا شرط ہے، اور 41واں دن جب ہو تو اس دن کچھ چیز پکا کے میٹھی غرباء میں، بچوں میں تقسیم کر دے، اور 4 نفل جو ہے وہ شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی زندگی میں جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی، رزق کی اور عزت کی دونوں چیزیں اس کو ملیں گی۔ لا علاج بیماری کے لیے یہ جو اس میں پاک ہے، جو آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ حکماء عاجز آ گئے ہوں، ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، اس کو چاہیے 40 روز تک خود یا اس کا کوئی رشتہ دار 562 مرتبہ 562 مرتبہ اس اسم کو پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور 40 دن اس عمل کو کرے۔ 41ویں دن جو ہے وہ جو روٹی کھائے اس کے ہر لقمے پہ یا شکورو پڑھے، اور جب روٹی کا اتنا حصہ رہ جائے جس کے 5 لقمے 5 ٹکڑے جس کے بن جائیں، تو ان 5 ٹکڑوں کو الگ الگ اس کو کھانا ہے۔ ان 5 ٹکڑوں پہ زعفران یا عرق گلاب دونوں میں سے جو بھی چیز اویلیبل ہو اس کے ساتھ اس پہ یا شکورو لکھے۔ انشاءاللہ تعالی
40 روز کے بعد دیکھے گا کہ وہ بیماری ہر طرح کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اس کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مستجاب الدعوات بننے کا یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ اسم پاک کو 2004 مرتبہ 2004 مرتبہ اگر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے لگ جائے اور 90 روز تک بغیر ناغی کے اس کو پڑھتا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے 90 دن کے بعد وہ دیکھے گا اس کی ساری دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی میں شکر نہیں صحیح طور پہ ادا کر سکتا، میں شاکر بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے 111 مرتبہ یا شکور و اول آخر 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھے، اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ جو ہے اس کو اس کے نتائج اور اس کے جو نفع ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح آنکھ کی بینائی کے لیے جی یہ بڑا زبردست نسخہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی نظر کم نہ ہو، جو ہے یہیں پہ قائم رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ 777 مرتبہ 777 مرتبہ روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس اسم پاک کو فجر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کے 21 مرتبہ پھر یا شکورو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر مرتے دم تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اسم پاک جو ہے اس کی ایک خاص خاصیت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ صاحب کشف بننا چاہتے ہیں تو اس اسم پاک کو تازہ غسل کر کے اور تنہائی کے مقام پر اپنے نام کے اعداد کے مطابق جو بندے کے نام ہوں اس اسم پاک کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ مخفی اسرار جو ہے اس پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جتنے بھی میں وظائف بتاتا ہوں ان کے لیے شرط جو ہے وہ یقین کی دولت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے حدیث قدسی اللہ کریم فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق معاملات کرتا ہوں، تو جیسا گمان اپنے رب سے رکھیں گے ویسا ہی وہ عطا کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے گلی گلی کوچے کوچے، یہ نعرہ 10 برس سے یہ عاجز لگا رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک دور ایسا بھی آیا لوگوں نے مجھے یہ نعرہ بند کرنے کے لیے کہا، بڑی بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن میرا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے، پاکستان بچے گا جب تک میں زندہ ہوں، میری گردن میرا زبان ساتھ دیتی ہے اس وقت تک میں نعرہ لگاتا رہوں گا۔ آپ نعرہ لگائیے، آپ دیکھیے وزیر اعظم پچھلے 5-6 روز سے ہر جگہ جہاں جاتا ہے کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔